الرحیم قیامت ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ اب سب خیریت آفت سے ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور ریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک بڑا دروازہ کھول رکھا ہے جس کا عرض 70 سال کا یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ بند نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ اور فرمایا، لوگوں پر ایک رات الفی گی جو 3 راتوں کے برابر ہوگی، اسے تہجد گزار جان لیں گے کہ کھڑے ہوں گے ایک معمول کے مطابق، تہجد پڑھ کر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، اپنا معمول ادا کر کے پھر لیٹیں گے۔ لوگ اس لمبائی سے گھبرا کر چیخ و پکار شروع کر دیں گے اور دوڑے بھاگے مسجدوں کی طرف جائیں گے کہ ناگہاں دیکھیں گے کہ سورج طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ وسط آسمان میں پہنچ کر پھر لوٹ جائے گا اور اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جس وقت ایمان سود مند نہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے ظہور کے بعد کسی متنفس کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا نفع بخش ثابت نہ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے نہ ہو تو اس نے ایمان قبول کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: دجال کا ظاہر ہونا، زمین سے جانور کا نکلنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا نشان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ رات بہت لمبی ہو جائے گی، بقدر 2 راتوں کے۔ لوگ معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں ہوں گے اور تہجد گزارنے میں ستارے اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے لوگ سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، گاؤں میں لگے گی، پھر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، لیکن دیکھیں گے کہ 10 ستارے ہٹے ہیں، نہ سورج نکلا ہے، کروٹیں دکھنے لگیں گی لیکن صبح نہ ہوگی۔ ہماری زمین سورج کے سامنے مغرب سے مشرق کی جانب گھوم رہی ہے، جبکہ سورج کی روشنی زمین کے اگلے حصے پر پڑتی ہے تو وہاں دن، اور پچھلے حصے میں سورج کی روشنی نہ پڑنے سے رات ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری زمین الٹا گھومنا شروع کرے گی تو جہاں سے سورج غروب ہوگا اسی سمت سے دوبارہ طلوع ہوگا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورج غروب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول خود جانتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے، اور عنقریب وہ وقت الفی گا کہ یہ جا کر سجدہ کرے گا تو وہ مقبول نہ ہوگا، اور طلوع ہونے کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی، بلکہ اسے حکم ہوگا کہ جہاں سے الف ہے واپس چلا جا، اس وقت یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور روایت میں ہے کہ 3 مسلمان مروان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پروان ان سے کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلی نشانی دجال کا خروج ہے۔ یہ سن کر یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس گئے اور یہ بیان کیا کہ اپنے فرمایا، اس نے کچھ نہیں کہا، مجھے حضور کا فرمان خوب محفوظ ہے کہ سب سے پہلے سورج کا مغرب سے نکلنا ہے اور دعوت الارض کا دن چڑھے ظاہر ہونا ہے، ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو اسی کے بعد دوسری ظاہر ہوگی۔ حضرت عبداللہ کتاب پڑھتے جاتے تھے، فرمایا، میرا خیال ہے کہ پہلے سورج کا نشان ظاہر ہوگا، وہ غروب ہوتے ہی عرش تلے جاتا ہے اور سجدہ کر کے اجازت مانگتا ہے، اجازت مل جاتی ہے۔ جب مشیت الہی سے مغرب سے ہی نکلنا ہوگا تو اس کی بار بار کی اجازت طلبی پر بھی جواب نہ ملے گا، رات کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوگا اور یہ سمجھ لے گا کہ اب اگر اجازت ملی بھی تو مشرق پہ نہیں پہنچ سکتا، تو کہے گا، یا اللہ دنیا کو سخت تکلیف ہوگی، اس سے کہا جائے گا یہیں سے طلوع ہو، چنانچہ وہ مغرب سے ہی نکل الفی گا۔ پھر حضرت عبداللہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اسی طرح جب سورج مغرب سے نکلے گا ابلیس سجدے میں گر پڑے گا اور زور زور سے کہے گا، الہی مجھے حکم کر، میں مانوں گا جسے تو فرمائے گا میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ذریت اس کے پاس جمع ہو جائے گی اور کہے گی کہ ہائے ہائے کیسی ہے؟ وہ کہے گا، مجھے یہیں تک کی ڈھیل دی گئی تھی۔ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے کی سائنسی توج ایک ایسا انکشاف ہے جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا ہے، مریخ سائنسدانوں کی نظر کا محور رہا ہے، یہاں تک کہ یہ نظریہ سامنے الف ہے کہ سورج کی روشنی زمین کے بعد مریخ پر پڑتی ہے، اس لیے وہاں زندگی کے اثر موجود ہیں۔ سیارہ مریخ میں دانشمندوں نے جو عجیب ترین چیز کا مشاہدہ کیا ہے وہ یہ کہ گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں مریخ کی رفتار اپنے محور پر مشرق کی جانب سست ہو گئی اور آخر میں اس کی رفتار بالکل ہی رک گئی، اور اگست اور ستمبر کے مہینے میں یہ گردش الٹی سمت یعنی مغرب کی سمت بدلتی ہے
اور 29 ستمبر تک الٹی سمت میں جاری رہی۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ تمام سیاروں میں کیونکہ ایک ہی کثافت پائی جاتی ہے، اس لیے دوسرے تمام سیارے بھی ایک دن الٹی سمت کی جانب حرکت کریں گے۔ وہ آخر وقت اگا ہے، پھر صفا کی پہاڑی کے غار سے دعوت الارض نکلے گا، اس کا پہلا قدم انتیکیے میں پڑے گا، وہ ابلیس کے پاس پہنچے گا اور اسے تھپڑ مارے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہجرت منقطع نہ ہوگی جب تک کہ دشمن برسر بیکار رہے۔ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو گناہوں کو چھوڑنا، دوسرے اللہ اور اس کے رسول کے پاس ترک وطن کر کے جانا۔ یہ بھی باقی رہے گی جب تک کہ توبہ قبول ہوتی ہے، اور توبہ قبول ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ سورج کے مغرب سے نکلتے ہی پھر جو کچھ جس حال میں ہے اسی پر مہر لگ جائے گی اور اعمال بے سود ہو جائیں گے۔ ابن مسعود کا فرمان ہے کہ بہت سے نشانات گزر چکے، صرف 4 باقی رہ گئے ہیں: سورج کا نکلنا، دجال، دعوت الارض اور آجوج ماجوج کا آنا۔ جس علامت کے ساتھ اعمال ختم ہو جائیں گے وہ طلوع شمس من جانب مغرب ہے۔ اللہ عنہ فرماتی ہیں، قیامت کی پہلی نشانی کے ساتھ ہی اعمال کا خاتمہ ہے۔ اس دن کسی کافر کا مسلمان ہونا بے سود ہوگا، ہاں مومن جو سے پہلے نیک عمال والا ہوگا وہ بہتری میں رہے گا، اور جو نیک عمل نہ ہوگا اس کی توبہ بھی اس وقت مقبول نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں جلد توبہ کرنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔